بہت اداس ہو دیوار و در کے جلنے سے، مجھے بھی ٹھیک سے دیکھو، جلا تو میں بھی۔ السلام علیکم، پاکستان امیج نیوز میں خوش آمدید۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا جو مارچ تھا وہ دھرنے میں تبدیل ہو گیا ہے اور غالباً 34 دن اس کو ہو گئے ہیں۔ یہ شروع ہوا تھا جب مبینہ طور پر CTD کی جانب سے بالاچ مولا بخش بلوچ نامی ایک نوجوان کو انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ یہ CTD کا کہنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ CTD نے مارا۔ تو اس حوالے سے یہ وہاں سے چلتا ہوا کوئٹہ سے اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ باقی سٹوری ہم پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن وہاں پہ جا کے اسلام آباد پولیس ان کو گھسنے نہیں دے رہی تھی، لاٹھی چارج ہوا، تو کافی وہ کر کے یہ اسلام آباد پہنچ گئے، گرفتاریاں بھی ہوئیں، پھر چھوڑ دیا گیا، کچھ ابھی تک رہا ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہنے کا کہ یہ جو دھرنا ہے یہ ان لوگوں کا ہے جن کے پیارے لاپتہ ہیں، جن کو CTD کی جانب سے مارا گیا مبینہ طور پر۔ CTD کہتی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ انکاؤنٹر میں مارے گئے، لیکن ایک عرصہ دراز سے CTD پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ یہ جو لاپتہ لوگ ہوتے ہیں ان کو مار۔ پہلے CTD نہیں، پولیس نہیں ہوتی تھی اور ادارے ہوتے تھے، اب تمام چیزیں CTD پر آ گئی ہیں۔ ابھی ساتھ CTD کے بھی آپ نے دیکھا ہوگا، پچھلے دنوں بھی خزدار کا SHO جو ہے نا اس کو مارا گیا، اس کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، وہ قتل کی۔ اس سے پہلے ایک اور کو بھی اسی علاقے میں مارا گیا۔ تو ان پر بھی کافی سارے حملے ہو رہے ہیں کہ ان مطلب دو پدو آ گئے ہیں، شدت پسند تنظیمیں اور ادھر سے CTD۔ تو یہ ان کا یہ کہنا ہے جو گئے ہے کہ اگر ہمارے بندے نے کوئی اس پر کچھ بھی ہے الزام ہے تو آپ اسے عدالت میں پیش کریں، اس کو پھانسی تک لے جائیں، اور یہی چیز ہے۔ اب انٹیلیجنس والے اٹھاتے ہیں یا CTD اٹھاتی ہے، ظاہری بات ہے کسی کو اٹھا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ کسی کو ایسے تو نہیں اٹھا رہے، تو جب ایسے نہیں اٹھا رہے تو اس کے ایویڈنس بھی ہوں گے، تو اس ایویڈنس کی بیس پہ آپ اسے تختہ دار تک لے جا سکتے ہیں۔ تو آپ یہی طریقہ اپنائیں تو شاید آواز بھی نہ ہو، آپ لوگوں کے لیے بھی مسئلے نہ بنے۔ اب انٹرنیشنل طور پر ایک تماشا بنا ہوا، آج شاید ہمیں برا لگ رہا جب ایسے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ہم بھی تو وہ کریں، کچھ ہم بھی تو دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے۔ وہ لوگ نہیں بولیں گے تو کیا ہو، کسی کا والد مارا گیا، کسی کا بھائی مارا گیا، تو اب وہ ان لوگوں سے آپ یہی توقع کرو گے کہ وہ سخت ہی بولیں گے۔ اب چیز یہی ہے کہ حل کی جانب کیسے جانا ہے۔ اکثر ہمارے اسٹیبلشمنٹ یا نئے لوگوں کو بھی کلعدم تنظیموں کے کمانڈروں کو سرنڈر کروا کے معاف کر رہے، لیکن حل کیا ہے، اس جانب جانا ہوگا۔ اگر ہم اپنی ناقص رائے کے مطابق وہ کریں کہ جب تک بلوچستان کو وہ کیا کہتے ہیں ٹیبل ٹاک پہ نہیں آئیں گے، یہ لاپتہ ایشو چلتا رہے گا، یہ مابرائے عدالت لوگوں کو قتل کیا جاتا رہے گا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ آپ ہاں بھائی اس کو وہ کرتے ہو، صحافی جو یہاں پہ ہیں ماشاءاللہ سے، ہمارے صحافت تو بڑا وہ والا ہے کہ آپ نے فریق نہیں بننا، لیکن آپ کو پتہ ہے صحافت تو اب جتنی بدنام ہو چکی ہے، اور کچھ جو کہیں سے پتہ نہیں کیسے صحافت میں آ گئے، جب کچھ نہیں بن سکا تو وہ پھر صحافت میں آ گئے اور چل گئے کسی کے پے رول پہ یا کسی اس پہ، تو ان کو وہ کر رہے ہیں کہ آپ شدت پسند تنظیموں کو وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ کوئی سوال نہیں ہے۔ اگر میں کرتا ہوں تو پھر آپ بھی کریں کہ ادھر ہوا ناانصافی ہوتے ہوتے۔ وہ ایک مشہور ایک کہاوت بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگلے نے سب کچھ وہ کر دیا اور آپ کو صرف وہ ہے کہ میں چیخا کیوں ہوں۔ تو بھائی آپ بھی یہ دیکھیں، کسی بھی طریقے سے شدت پسندی کو، قانون کو اپنے ہاتھ لینے پہ کوئی بھی جو آئین پسند شخص ہے وہ سپورٹ نہیں کر سکتا، جو امن کو پسند کرتا ہے وہ شخص سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اور جب اپنے ملک کے کسی ادارے کے خلاف یا ملک کے خلاف کوئی سلوگن تو یہ بڑا تکلیف دہ امر ہوتا ہے۔ ہر شخص کو عزیز ہوتا ہے کہ میں جس سرزمین پر ہوں یہ امن میں ہو، اس کے ہر ادارے میں
ٹرانسپیرنسی ہو، لوگ خوشحال ہوں، لیکن جب کچھ لوگ بولتے ہیں تو روٹ کاز کو بھی ڈھونڈا جائے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ ہاں ہو سکتا ہے کئی ایک ایسے ہوں، شاید ان پہ کسی کے ساتھ ملے بھی ہوئے ہوں، آپ کہتے ہو ہم بھی مان لیتے ہیں، لیکن آئین کے مطابق آپ نے اس کو کورٹ میں پیش کرنا ہے، ثبوتوں کی روشنی میں آپ نے اس کو سزا دلوانی ہے۔ لیکن جب آپ خود قانون بن جائے گی پھر کام سخت۔ اب آج کی جو پیش رفت ہے وہ یہ ہوئی کہ جو صحافی ہیں عمران ریاض صاحب، وہ بھی پہلے لاپتہ افراد کے جو معاملے تھے ان کو اتنا وہ نہیں کرتے تھے کہ بھائی بیرونی وہ ہے، ایجنسیاں شامل ہیں، یہ مدعی نہیں ہے، یہ ایم اے اٹھایا گیا ہے، یہ لوگ باقی جگہ پہ ٹریننگ لے رہے ہیں۔ لیکن جب ان کے ساتھ ہوا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعی میں اس بارے میں جو ہے نا صحیح نہیں، میری معلومات جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں تھی۔ تو انہوں نے بھی بڑا ٹف ٹائم دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ میرے درد کو سمجھنے کے لیے تو پہلے میرے درد سے گزر، پھر تجھے احساس ہوگا۔ ان کا جو تکلیف ہے تو ان کو جو ہے نا سمجھ آ گئی۔ آج غالباً وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ گئے اور ان سے ملے اور ان سے معذرت بھی کی، لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی نہیں، ہم وہ کرتے ہیں، ہم درگزر والے ہیں، بس آپ کو وہ ہو گیا، احساس ہو گیا ہے۔ چیز تو یہی ہوتی ہے، احساس ہونا۔ لیکن یہ یاد رکھو، جب ایک صحافی کسی کا اداکار بنے تو پھر یہ بڑا سخت ہوتا ہے کہ وہ رائے عامہ بنانے والے یہ لوگ۔ کوشش صحافی کو یہ کرنی چاہیے، نہ لیفٹ نہ رائٹ، کوشش یہ کرے اپنا پازیٹیو رول ادا کرے۔ اگر کسی انسان پہ تکلیف ہو، وہ چاہے آپ کا جتنا مخالف ہی کیوں نہیں ہے، کوشش کرے کہ اس انسانیت کے ناطے تکلیف کو کم کرے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اور اس کے بعد جب سے لاپتہ ہوئے ہیں وہ پھر آ گئے، ابھی جس ٹریک پر وہ جا رہے ہیں امید ہے کہ اب ان کا ایک ویژن جو ہے وہ کلیئر ہوا ہوگا۔ ابھی آہستہ آہستہ بول بھی رہے ہیں، آہستہ آہستہ کھل کے دوبارہ آ بھی رہے ہیں۔ یہ شخص ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جب سختیاں آتی ہے نا، وہ انسان، وہ کہتے ہیں کہ آج تک وہ ایک مشہور کہاوت بھی ہے کہ میں نے کسی شخص کو، مضبوط شخص کو نہیں دیکھا جو کسی تکلیف سے گزر کے نہ آیا۔ اب تکلیف سے گزرا ہے، اب حقیقی عمران ریاض نظر۔ جب آپ تکلیفوں سے گزر کے آتے ہو پھر پہلے آپ کو اتنا احساس نہیں ہوتا، پہلے آپ کہتے ہو ہاں یہ صحیح، یہ صحیح، یہ صحیح۔ نو، جب آپ تکلیف سے گزر کے آتے ہو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں بھائی کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا ہونا چاہیے، کیا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ یقیناً بڑی اچھی تبدیلی ہے اور یہی ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ہمیں اپنی غلطیوں پر، یہی بڑے پن کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ہم سے یہ غلط ہوئی ہے، غالباً جو ابھی سیکیورٹی ورکشاپ میں گئے، ہمارے اداروں پر بھی یہ چیز تھی کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں، لیکن اب اس کا حل کیا ہے؟ کیونکہ ادارے بھی حل نکال سکتے ہیں، تو وہ بھی ادارہ اس کے حل کی جانب جائے۔ اب دیکھیں، یہی مہرنگ ہے، اس کے والد کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے، 3 سال تک جیل میں رکھا کہ بھائی اس نے یہ کیا، پروو نہیں ہو سکتا، پھر رہا کیا، پھر اٹھایا گیا۔ اس کی والدہ کو وہ لے کے گیا ہوا تھا علاج کے لیے، کراچی سے اٹھایا جاتا ہے، پھر ہب والی سائڈ پہ جو ہے نا اسے اس کی لاش پھینک دی جاتی ہے۔ پھر وہ بچی اس وقت کتنے ہوگی، 8 9 10 سال کی، اس وقت سے پھر جب اس چیز پہ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ آج وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ تو آج جو وہ بنی ہوئی ہے وہ پیچھے ایک سٹرگل ہے۔ وہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ شخص ایسے نہیں ہوتا، اس کے پیچھے سٹرگل کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح سمیع دین محمد ہے، 2008 سے اس کا والد ڈاکٹر لاپتہ ہے۔ تو اس طرح باقی کب سے ہیں، مطلب 10-15 سال۔ تو وہ کہتے ہیں آپ یہ تو بتائیں کہ وہ زندہ ہے نہیں ہے، اگر مار بھی دیا اس کی قبر اس کو کہاں دفنایا ہمیں پتہ تو ہو، تو اس میں کون سا ناجائز ہوتا؟ اتنا تو کریں۔ یہ حل یہی ہے۔ جب وہ غامدی صاحب نے پچھلے دنوں فرمایا کہ کسی کو لاپتہ کرنا اس کو مارنے سے بڑا جرم ہے، اس کے گھر والے روز مرتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بیمار روز تکلیف ہوتی ہے، یہ تو لاپتہ ہو اور پھر آپ کو وہ ہو کہ اس نے مخالف سمجھ کیا، کسی کا ایجنٹ سمجھ کے اٹھایا، تو پتہ نہیں کس قسم کا تشدد ہو رہا ہو۔ تو یہ یقیناً وہ چیزیں ہیں جو آپ نے سوچنی۔ تو یہ جو دھرنا وہاں تک یہ اس کے پیچھے بڑی وہ ہے، صرف مہرنگ نہیں ہے، اس میں سمیع ہے، اس میں کامریڈ غفار کی بیٹی ہے، اس میں اور بہت سارے ہیں، جس کا بھائی، بیٹا، مائیں دیکھا ہوگا 85 سال کی بیچاری وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ تو ان کی آخری زندگی کے پتہ نہیں کتنے دن ہیں، کتنے دن نہیں ہیں، ویسے تو کسی کو نہیں پتہ، لیکن بوڑھے بیچاروں کا تو بالکل ہی
یہ بچوں کو کسی بھی صورت میں ان کے وہ لائے. اور دوسری یہ ہے کہ اسلام آباد جو گئے ہوئے ہیں وہ مایوس نہ کریں. اگر اسلام آباد سے بھی اگر مایوس ہو کر لوٹے نا تو یہاں کے جو سیاسی چاہے قوم پرست بھی ہیں آپ ان کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. وہ کم سے کم اسی بیس پر رکھتے ہیں کہ ہاں بھائی اسلام آباد والے حکمران ہیں, اسلام آباد سے مسئلے حل ہوں گے. اگر اسلام آباد سے بھی یہ مائیں یہ بیٹیاں اگر ایسے آ گئی مایوس لوٹی تو پھر نیکسٹ ٹائم یہ پھر اس ملک کے لیے اس ریاست کے لیے کوئی امیدیں ہی نہیں رکھیں گے. تو عمران ریاض کا جو یہ قدم تھا یہ یقیناً ہم سب کے لیے بڑا اپریشیٹیبل ہے کہ کہیں اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم اس کو مانیں, اس پر ندامت کا اظہار کریں, اس پر معافی مانگیں. یہی بڑے پن کی علامت ہوتی ہے. اس طرح انٹیلیجنس کے اداروں سے بھی یہی ہے کہ خدارا جو وہ ہوتا ہے عدالت کے تھرو, میں بھی کوئی جرم کرتا ہوں کوئی وہ کرتا ہوں, میں اپنے لیے بھی یہی پسند کرتا ہوں عدالت کے تھرو مجھے پھانسی تک لے جاؤ. لیکن اسی طرح اگر آپ میرے مخالف کے ساتھ بھی یہ کرو گے کہ مابرائے عدالت اس کے ساتھ کرو گے تو میں اس کو بھی بالکل اس کے خلاف وہ کروں گا, آواز اٹھاؤں گا, اور یہ میرا فرض بھی بنتا ہے. اور تیسرا یہی ہے کہ ان ماؤں کو ان کی امیدوں کو مایوس نہ لو. اجازت دیجیے